اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم کا آغاز کچھ ہی دنوں میں ہونے والا ہے اور ہم سب کے پیش نظر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ہر وقت ہر لحظہ ہونی چاہیے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ کہہ دو کہ اب رسالت کی اجر کے لیے میں تم سے اور کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان کی مودت کے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جو قریب ترین ہیں ان کی مودت کے میں تم سے اور کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جو مہینہ جس سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کا، اور جو یہ اعلان کرتا ہے اور اس اعلان کے ساتھ ہم اپنی اپنی وفاداریوں کو شامل کرتے ہیں کہ ہم احسان فراموش قوم نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول کی رسالت کا اجر کس طرح سے ادا کرنا ہے، ان کے قرابت داروں سے مودت کا حق ادا کرتے ہوئے۔ تو اسی لیے ہم سال کا آغاز عزاداری سے کرتے ہیں، ہم سال کا آغاز گریے سے کرتے ہیں۔ ہماری تہذیب گریہ ہے اور عزاداری ہماری شہرگ ہے، عزاداری ہماری اساس ہے۔ تو عزاداری اتنی اہم ہے کہ عزاداری اگر ہماری زندگی سے نکل جائے تو ہمارے ایمان کو جہاں خطرہ لاحق ہوگا وہیں ہماری زندگی کو بھی، کہ جو اخروی زندگی ہے اور جو دنیاوی زندگی بھی، اس لیے کہ اصل دنیاوی زندگی وہ ہے کہ جس کا تعلق ایمان سے، اگر ایمان ہے تو زندگی ہے، ورنہ وہ بس ایک ظاہری زندگی ہے، اسی کی اصل اساس کچھ نہیں ہے۔ تو تمام کی تمام جو اساس ہے اس کا تعلق عزاداری سے ہے، اور عزاداری سے کس لیے ہے، جیسے کہ میں نے سلام کلام کی آیت میں بیان کیا کہ تمام کی تمام رسالت کا جو اجر ہے وہ قرابت داروں کی مودت ہے، اور جہاں ہم مودت کے حق ادا کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کے احسان یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو قرابت دار ہیں رسول کے، جو ان سے سب سے زیادہ نزدیک تھے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم ان قرابت داروں سے جہاں محبت رکھتے ہیں، اور ان قرابت داروں میں جو سب سے اہم نام خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں محرم الحرام میں ہے، وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور امام عالی مقام کی قربانی جتنی عظیم اور بڑی قربانی ہے، اس بنا پہ ہم حسین کے عاشق ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ حسین کس کے عاشق ہیں؟ حسین اسلام کے عاشق ہیں۔ تو اب جب کسی کا عاشق ہوا جاتا ہے تو وہ جس سے عشق کرتا ہے اسے بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب فقط مودت اس کا نام نہیں ہے کہ ہم محبت کریں، محبت کا نعرہ لگائیں۔ محبت کا ثبوت دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے، کہ جس عظیم مقصد کے لیے حسین نے قربانی دی، اس مقصد کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کو سمجھیں کہ کس عظیم مقصد کے لیے حسین نے قربانی دی۔ تو حسین نے اسلام کے لیے قربانی دی، اور اسلام کے لیے قربانی اس طرح سے دی کہ حسین یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہماری زندگیوں میں شامل ہو، اسلام ہماری زندگیوں میں اس طرح سے شامل ہو کہ اسلام ہمارے ہر عمل میں نظر آئے۔ فقط نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اگر کوئی صرف یہ کرے، واجبات پہ عمل کرے، حجاب کرے، اور باقی چیزوں پہ توجہ نہ دے کہ جو اخلاقیات ہیں ان پہ توجہ نہ دے، اور اگر کوئی اس پہ بھی دے اور معاملات پہ توجہ نہ دے تو وہ بھی غلط۔ تو تمام کا تمام، یعنی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ تو حسین ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو مکمل طور سے اپنی زندگیوں میں داخل کر لیں اور ہم مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو ہمیں عزم یہ کرنا ہے، جیسے سال نو کا آغاز ہوتا ہے، نیو ایئر آپ نے دیکھا ہے جو نان مسلمس بھی مناتے ہیں، ان کا نیو ایئر بھی جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں ریزولوشنز
جو ہے یا کوئی بھی اپنے گولز سیٹ کیے جاتے ہیں. تو ہمارے سال نو کا آغاز جب اتنے عظیم مقصد کے ساتھ ہے، اتنی عظیم قربانی کی یاد میں ہے، اتنے پاکیزہ طریقے سے ہے، تو اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں معصومین نے ہمارے لیے یہ انتظام کیا کہ ہم اپنے سال کا آغاز طہارت کے ساتھ کریں، اس لیے کہ ہم معصوم کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں، عزاداری کی طرف جا رہے ہیں، اس سے زیادہ پاکیزہ آغاز نہیں ہو سکتا. تو جب طہارت کے ساتھ آغاز ہے تو اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم عزاداری کو اس طرح سے انجام دیں جس طرح سے معصومین علیہ السلام نے انجام دی. ایک دوسرا یہ کہ ہم اس مہینے میں یہ کوشش کریں کہ ہم اس مقصد کو حاصل کر لیں کہ جو امام حسین عالی مقام کا مقصد ہے، کہ ہم اسلام کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اب جہاں میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ ہم احترام کرنے والے لوگ ہیں، ہم نسبتوں کا خیال کرنے والے لوگ ہیں، ہم احسان فراموش قوم نہیں ہیں، ہم حسین کی قربانی کو پہچاننے والے لوگ ہیں، تو ہم جہاں شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں، ہم جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگیوں میں یہ دیکھا ہے ہمیشہ سے، اس لیے کہ ابھی جو میرے مخاطب ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں جو خواتین ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں میں ہمیشہ یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے بڑوں نے کس طرح سے عزاداری کا احترام کیا، فرش عزا کا احترام، فرش عزا کا تقدس، جتنے مقدسات ہیں، جتنے زری، علم، تابوت، زلجنہ، تعزیے، تبرک، نیاز جتنی بنائی جاتی ہے سب احترام کے ساتھ، اور اس کا احترام، اس کا تقدس لازم رکھا جاتا ہے. اب وقت کے ساتھ ہم یہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا تقدس کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ان تمام چیزوں کا تقدس اس لیے کم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ کہ کیوں اس کا تقدس ہے، کیوں ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، کیوں ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اور اس کو سمجھنا کہ اس کے تقدس اور احترام کی وجہ سے کس طرح ہم اسلام سے جڑے رہیں گے. اگر ہم نے اس کا تقدس، اس کے احترام کو پامال کرنا شروع کر دیا، اور پامال کرنا ایک سخت لفظ ہے، لیکن اگر اسے اہمیت دینی چھوڑ دی تو پھر ہم پامالی کی طرف بھی خدا نخواستہ جا سکتے ہیں. تو اس کی کو اہمیت دینا تبھی چھوڑا جاتا ہے جب اس کے بارے میں معرفت نہ ہو، اس کے بارے میں نالج نہ ہو. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں تو یہ نالج کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جب نالج کم ہو رہی ہے تو پھر اس پہ عمل بھی کم ہو رہا ہے. اور جو گرپ ہے عزاداری کے اوپر، ایک مومن کی جو گرپ ہونی چاہیے، اور گرپ جب مضبوط ہوگی تو اس سے تعلق مضبوط ہوگا، جب تعلق مضبوط ہوگا تو پھر کردار میں تبدیلی آئے گی، پھر تزکیہ نفس ہوگا. تو جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اب یہ چند اہم نکات ہیں، ان کو آپ اپنے ذہن نشین کرتے چلے جائیں. سب سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں لکھتے چلے جائیں تاکہ آپ کے لیے ایک لاہ عمل تیار ہو جائے کہ آنے والے جو مہینے ہیں، 2.25 مہینے، اس میں آپ کے لیے کیا گولز سیٹ ہونے چاہیے. تو جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، پہلے تو اس معرفت کو بڑھانا کہ اس کا احترام کیوں لازم ہے، اور اس کس کس چیز کا احترام کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے. اور انشاءاللہ آنے والے جو ہمارے دروس ہیں ان میں ہم ان کو شامل کرتے رہیں گے. اگلا جو ہمارا لیکچر ہے، اگلی جو گفتگو ہے وہ آداب مجالس کے حوالے سے ہے، اور آداب مجالس میں یہ چیز شامل کی جائے گی کہ کیا آداب ہیں اور وہ کیوں ہیں، ان کی اساس کیا ہے، آداب عزاداری کیا ہیں. تو اس میں بھی یہ چیزیں شامل ہوں گی، اور اس کے علاوہ جب ہم مسکنسیپشنز کی بات کریں گے تو اس میں بھی یہ چیزیں شامل ہوں گی. لیکن جب میں نے ریزولوشن کی بات کی کہ گولز کیا سیٹ کرنے ہیں، تو سب سے اہم جو گول ہے، اوور آل ایک گول ہے، وہ گول یہ ہے کہ آپ اس نیت کے ساتھ اس سال فرش عزا پہ آئیں. 2.25 مہینے جب بھی آپ مجالس میں شرکت کریں تو اس نیت کے ساتھ کریں کہ میں تزکیہ نفس کی نیت سے، میں اپنے کردار میں تبدیلی لانے کی نیت سے اس دفعہ عزاداری سید الشہداء کو بپا کروں گی اور عزاداری سید الشہداء میں شرکت کروں گی. تو اس پاک مقصد کے تقدس سے آپ وابستہ ہو جائیں گے. اس کی طہارت آپ کے کردار میں پھر صلاحیت کرے گی.
پھر یہ فقط ریچول نہیں ہوگا، یہ جو طاہر فرش عزا ہے اس کی طہارت آپ کے کردار میں منتقل ہوگی۔ تو اب جب ہم تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں تو تزکیہ نفس کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اتنا وسیع موضوع ہے، لیکن آسان کر کے اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو ہر انسان کا جو تزکیہ نفس ہے وہ اس کے اپنے لحاظ سے ہے، یعنی اسے کہاں کہاں کس کس مقام پہ تصحیح کی ضرورت ہے، کریکشن کی ضرورت ہے، طہارت کی ضرورت ہے، پاکیزگی کی ضرورت ہے، وہ خود اپنے آپ کو اسیس کرے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اوور آل ہمارے اندر، ہماری کمیونٹی میں جس کی کمی ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو آغاز ہے، جو کرنے کی ضرورت ہے، وہ چند چیدہ باتیں آپ کے سامنے میں عرض کروں کہ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہے کہ جو اخلاقیات ہیں، جو علم اخلاق سے مربوط ہیں، وہ اخلاقیات فقط یہ نہیں ہے کہ آپ جو آنے والے ہیں ان سے مسکرا کے مل رہے ہیں، نہیں، جو آنے والے ہیں، جو مجلس میں شرکت کرنے والے ہیں، ان کے لیے دلوں میں کدورت نہ رکھنا، ان کی غیبتیں نہ کرنا فرش عزا پہ۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی مجلس تمام ہوتی ہے، فرش عزا پہ مومنین ہی کی ایک دوسرے سے غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ کتنا بڑا گناہ کبیرہ، اور پھر اس مقام پہ کرنا کہ جس کی طہارت کی گواہی فرشتے دیتے ہیں، جہاں ہم سید الشہداء کے پاک مقدس خون کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں ہم نعوذ باللہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والی ایک کری حرکت وہ انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مائنڈ فلنس کے ساتھ ایک عمل کو انجام دینا، بس ایسے ہی نہیں کہ ایک روبوٹک وے میں، بس چونکہ ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے کہ مجلس میں شرکت کرنی ہے تو تیار ہوئے، مجلس میں چلے گئے، وہاں وقت گزارا، کچھ کھایا پیا، کچھ باتیں کی۔ کیا باتیں کی؟ اس میں مائنڈ فل نہیں ہے، ذہن حاضر نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور بس پھر کر کے اور آ گئے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے غیر حاضر دماغی سے، تو پھر عزاداری ہمارے کردار میں تبدیلی نہیں لائے گی۔ پھر ہم ہر سال عزاداری پہ عزاداری کرتے چلے جائیں گے، آنسو بہائیں گے، اس کا ثواب بھی بلا شبہ ہمیں حاصل ہوگا، مگر جو مقصد عزاداری ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اور جو الارمنگ بات ہے، شاید اس بات سے آپ کو یہ بات اتنی الارمنگ نہ لگے، مگر یہ سن کے شاید کچھ آپ الارمنگ فیل کریں کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہمارے بچوں پہ کیا اثر ہوگا۔ جب ہماری یہ حالت ہے تو ہمارے بچوں کی حالت اس سے بھی بدتر ہوگی، ان کا تعلق فرش عزا سے، ان کا تعلق عزاداری سے اس سے بھی کم ہوگا، اور پھر ان کے بچوں کا تعلق اس سے بھی کم تر، اور پھر ان کے بچوں کا اس سے بھی کم ترین۔ تو اب آپ دیکھتے جائیے کہ کس طرح ہم اپنی نسلوں کو عزاداری سے کاٹ دیں گے، وہ عزاداری کے جو شہرگ حیات ہے، جس سے ہماری زندگی وابستہ ہے۔ اس لیے کہ اگر ایمانی زندگی ہے تو پھر اصل زندگی ہے، ورنہ تو پھر زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، مردے کی طرح ہے یا ایک جانور کی طرح ہے، وہ انسان کی زندگی نہیں ہے۔ تو جہاں میں نے آپ کے سامنے کہا کہ تزکیہ نفس کے ارادے سے آئیں، جس میں جو کمی ہے اپنی زبانوں پہ قابو رکھا جائے، مقصد کی طرف نیت ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اس مقصد کی طرف اپنی نیت کرتے ہوئے عزاداری میں آئیں، اس مقصد کی طرف نگاہ ہر آن ہر لحظہ رہے۔ اور اس کے بعد جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اپنی اخلاقی برائیوں کا قلعہ کرنا، تو جہاں میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ غیبت سے دور رہنا، اسی طرح کوشش کریں حسد سے دور رہیں، دوسرے کی چیزوں کو، دوسرے کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھیں، رشک کی نگاہ سے دیکھیں، کسی طرح سے بھی حسد نہ کریں۔ آپ ان کی بارگاہ میں آئے ہیں جن سے آپ جو مانگیں طلب کریں، جو مانگیں وہ ملے گا، جو طلب کریں وہ عطا ہوگا، جو چاہیں وہ دیں گے۔ تو آپ کو کسی سے بھی حسد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان سے طلب کریں وہ عطا کریں گے۔ تو حسد سے دور رہنا، کسی کے لیے دل میں کدورت، کینہ رکھنا، مومن کے لیے اس کو دور کرنا، تو اس طرح اپنے اندر کی صفائی کرتے چلے جانا، اپنے نفس کو پاک کرتے چلے جانا، طاہر کرتے چلے جانا، ان شخصیات کے ساتھ مربوط کر کے، ان سے توسل قائم کر کے، تو دیکھیے آپ پھر کتنے اچھے انسان بن جائیں گے۔ کوشش یہ کریں کہ جو آپ کا اس وقت ورژن ہے، آپ کی پرسنالٹی کا جو ورژن ہے، جو بھی نام ہے، کسی کا نام آمنہ ہے، کسی کا نام فاطمہ ہے، کسی کا نام کلثوم ہے،
تو وہ اب یہ ارادہ کرے کہ 2.25 مہینے کے بعد میرا ابھی ورژن اگر فاطمہ 1.0 ہے تو عزاداری کے بعد فاطمہ 2.0 بن جائے، آمنہ 2.0 بن جائے۔ تو اس طرح سے اگر ہم اپنی شخصیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کردار میں تبدیلی لانے کی نیت کرتے ہوئے قدم بقدم بڑھتے جائیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تبدیلی نہ آئے۔ اور اتنے زیادہ جب ہم گھنٹے اس عبادت میں بسر کرتے ہیں تو اس عبادت کا فرق پڑنا چاہیے، اور پھر اس میں کوشش بھی یہ کریں کہ ایسے لوگوں کی تقاریر سنیں، ان سے خود کو مربوط کریں کہ جن کی تقاریر سے آپ کے قلب پہ اثر پڑتا ہے، اور اس قلب پہ اثر پڑنے کے نتیجے میں پھر آپ خود کو زیادہ بہتر انسان بننے میں محسوس کریں گے کہ آپ کی کو مدد حاصل ہو رہی ہے۔ اور جہاں آپ یہ کر رہے ہیں تو جیسا کہ آج کا موضوع ہے کہ اپنے ماحول کو بھی اور اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بھی اس کے لیے تیار کرنا، یہ بھی بحیثیت ماں آپ کی ذمہ داری۔ ابھی تک میں نے وہ بات کی کہ آپ کی اپنے لیے کیا ذمہ داری تھی، اس لیے کہ آپ خود بہتر بنیں گے تو آپ دوسرے کو بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن ہم نے ساتھ کے ساتھ یہ کام کرنا ہے کہ جہاں خود کے لیے کام کریں وہاں اپنے خاندان کے لیے بھی کریں۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی فیملی کے لیے کر رہے ہیں تو وہاں گھر میں ایک ماحول اس طرح سے ترتیب دینا کہ پہلے یہ سوچیں کہ ہم نے عزاداری کے لیے اب آنے والے دنوں میں وقت نکالنا ہے، تو اس کے لیے کچھ کام پہلے سے ابھی سے انجام دے دیں تاکہ اس وقت آپ کے پاس وقت میسر ہو۔ اس لیے کہ ہم ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، یہاں پہ ہر ایک یہ شکایت کرتا ہے کہ ہمارے پاس وقت کی تنگی ہے، اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں، اور یہاں ظاہر ہے کہ چھٹیاں بھی نہیں ہوتی، تو آپ کو خود وقت نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے جہاں وقت میں گنجائش پیدا کر رہے ہیں، اسی طرح معاملات میں گنجائش پیدا کریں کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں انہیں ذرا کم کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے ایک اور اہم بات یہ جس کے نتیجے میں آپ کے پاس وقت کی کشادگی ہو جائے گی، آپ کا ذہن بھی آمادہ ہو جائے گا، آپ کے بچوں کا ذہن بھی آمادہ ہو جائے گا، پوری فیملی اس طرف آنے میں آسانی محسوس کرے گی، وہ ہے ڈیٹاکسیفیکیشن۔ یہ جو میڈیا ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اسکرینز ہیں، کسی بھی طرح کی اسکرینز ہیں، ان سے خود کو ڈیٹاکس کریں۔ یہ ٹائم ہے اب سے لے کر محرم تک کا، اس میں اپنی اسکریننگ کو بتدریج کم کرتے چلے جائیں۔ مشکل ہوگا، لیکن جب اگر ابھی سے آپ کر لیں گے تو پھر جب محرم کے دنوں میں آپ کو مشکل کم محسوس ہوگی، کیونکہ پھر جب مجلس سنیں گے اس میں بھی دھیان لگے گا، زیادہ دیر بیٹھنا بھی مشکل نہیں لگے گا۔ آپ کے بچے بھی پھر جنہیں کنٹرول کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے، جو پھر بیٹھ کے کوئی بات سننا نہیں چاہتے، وہ بھی سننے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اور کچھ نہیں کر سکتے تو 1-2 گھنٹے روزانہ پوری فیملی بالکل بند کر کے ساری اسکرینز ایک جگہ جمع ہو جائے، کھانے کے بعد ہو جائیں، کھانے سے پہلے ہو جائیں، شام کے وقت ہو جائیں، فجر کے وقت ہو جائیں، جس سے جو ٹائم سوٹ کرتا ہے وہ فیملی 1-2 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد کوئی کتاب لے کر یا انٹرنیٹ سے کچھ تلاش کر کے، یا وہ نہیں ہے تو کوئی اپنے طور پہ اگر کوئی کچھ لکھ سکتا ہے ان نوٹس کے ساتھ، بیٹھ کے ذکر اہل بیت علیہم السلام کریں، ذکر سید الشہداء کریں، جو یہ واقعات ہیں ان کو ایک ایک کر کے اپنے بچوں تک پہنچائیں، کہانی کی شکل میں پہنچائیں، اس سے وہ کنیکٹڈ فیل کریں گے، اس سے وہ تیار ہوں گے، آپ خود بھی ذہنی طور پہ تیار ہوں گے۔ اور یہ باقاعدہ ایک صحیح طریقہ ہے اس محرم کے لیے خود کو تیاری کرنے کی طرف اپنے قدم بڑھانے کے لیے۔ تو ڈیٹاکسیفیکیشن، اسکرینز کو بند کر کے فیملی ٹائم گزاریں، اس فیملی ٹائم میں اہل بیت کا ذکر کریں کہ جو کہ عبادت ہے، کربلا کی قربانیوں کا ذکر کریں، جو بھی آپ کو پتہ ہے، جتنا آپ کو پتہ ہے، آپ ہر ایک نے ساری زندگی اس تذکرے کو سنا ہے، جتنا پتہ ہے اس کو اپنے الفاظ میں کہانی کی شکل میں بچوں کو بیان کریں۔ اگر آپ اس میں کسی کتاب سے، کسی نوٹ سے، کسی بھی طریقے سے ہیلپ لے لیتے ہیں تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس کے بجائے کہ آپ اسکرین پہ کچھ لگائیں، کوشش یہ کریں کہ وربلی یا کتاب سے پڑھ کے یا نوٹ سے پڑھ کے کچھ کریں۔ اسکرینز
کو اس ٹائم میں بند کر دیں. اس سے ایک بہت اچھی پریکٹس ہوگی کہ 2 گھنٹے کے لیے آپ کے بچوں کو بھی آپ کو بھی عادت ہوگی کہ اسکرین بند کر کے ہم نے یہ وقت عزاداری کے لیے مختص کرنا ہے. تو اس وقت جب یہ ٹائم اصل آئے گا مجلس سننے کا تو آپ لوگ ہر طرح سے تیار ہوں گے. ورنہ مجلس میں کیا ہوتا ہے کہ جب عین مجلس ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی ہر ایک کے موبائل بول رہے ہوتے ہیں, آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, اس وقت بھی ہم نے سائلنٹ نہیں کیے ہوتے. سائلنٹ کر بھی دیے ہوتے ہیں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد موبائل نکال کے اسے دیکھا جا رہا ہوتا ہے. بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں, بچے وہاں بیٹھ کے کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں, مجلس میں بیٹھ کے کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایسے جیسے کہ وہ آکسیجن ہے, اگر انہیں وہ آکسیجن نہیں ملے گی تو انہیں سانس نہیں آئے گا. ایک ایسی ضرورت بنا دیا ہے اسکرینز کو ان ملاؤنوں نے, جنہوں نے یہ میڈیا بنایا ہے. انہوں نے تو اسی لیے بنایا کیونکہ وہ اس سے کما رہے ہیں, لیکن ہم نے اس کو اپنے زندگیوں میں ایک لعنت کی طرح اس طرح شامل کر لیا کہ وہ اب نکالے کسی طرح نہیں نکلتی. تو اس کو چھڑوانے کا یہی طریقہ ہے کہ بتدریج اس کا آغاز کیا جائے. جب ہم مجالس شروع ہو جاتی ہیں ممبر سے, جس وقت مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت یہ کہتے ہیں, تب کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے پہلے سے ڈیٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کچھ پریکٹیکل نکات تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے, اور میں نے بہت زیادہ طویل چیزیں جو ہیں وہ شامل نہیں کی ہیں, کچھ پریکٹیکل پوائنٹس شامل کیے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہیں اور آپ اس پہ آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں, اور ایسی چیزیں جن پہ آسانی کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے. ایک آخری بات کہ جیسے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ عزاداری کا کس طرح سے احترام کیا کرتے تھے, جتنا وہ کرتے تھے اس کا جتنا آپ کر سکتے ہیں, حد المقدور جتنا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بڑے ان دنوں میں بالکل ٹی وی بند کر دیا کرتے تھے, ٹی وی چلتا ہی نہیں تھا. ان دنوں میں کوئی اعلیٰ کھانے پکتے ہی نہیں تھے. ان دنوں میں ہر ایک کالے کپڑے پہنتا تھا یا کم از کم مدھم رنگ کے کپڑے پہنتے تھے, بھڑکیلے کپڑے نہیں پہنتے تھے, شوخ رنگ کے کپڑے نہیں پہنتے تھے. اب لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ بھائی کیوں کالے ہی کیوں پہننے ہیں, یا ہم کیوں نہیں پہن سکتے, لال پہن لیے, پنک پہن لیے, یلو پہن لیے تو کیا ہوگا. دیکھیں ہوگا کچھ نہیں, کوئی بجلی آ کے آپ پہ نہیں گرے گی. یہ آپ کے احترام اور تقدس کا اظہار ہے. اگر ہمارے گھر میں کسی کی موت ہو جائے, ہمارے گھر میں کوئی اپنا چلا جائے, ہم پہنیں گے شوخ رنگ کے کپڑے, ہمارا دل چاہے گا کچھ بھی نیا پہننے کا, شوخ رنگ کا پہننے کا, تیار ہونے کا نہیں. اور صرف یہ نہیں ہے, کالے کپڑے اس لیے پہنے جاتے ہیں کہ یہ سنت معصوم ہے. معصومین علیہم السلام نے اس طرح سے عزاداری ہمیں کر کے دکھائی کہ معصوم جس وقت چاند نمودار ہوتا تھا محرم کا تو عمامہ اتار دیا کرتے تھے, پھر دن گزرتے تھے تو سیاہ عبا پہنتے تھے اور اس کے اوپر نیلی چادر پہنتے تھے. یعنی عام دنوں میں وہ سیاہ عبا زیب تن نہیں کرتے تھے, انہی عزاداری کے دنوں میں سیاہ کپڑے پہنا کرتے تھے. اور کتنے ہی ایسے اہل بیت علیہ السلام کے واقعات ہیں جہاں اس طرح سے بیان کیا گیا کہ سیاہ لباس زیب تن انہوں نے کیا اور کہا کہ کرو, اور اس کے بعد جیسے جیسے اور آگے دن بڑھتے تھے تو اپنی نالین مبارک یعنی اپنے جوتے, اپنی چپلیں بھی اتار دیا کرتے تھے, گریبان چاک کر دیا کرتے تھے. اور جہاں حسین کا نام آتا تھا تو آنکھوں سے اشک جاری ہو جایا کرتے تھے. تو جس کا جتنا زیادہ حسین سے رابطہ ہے, جتنا حسین سے تعلق مضبوط ہے, اس کے اوپر اس غم کا اتنا ہی اثر ہے. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1400 برس گزر گئے تو اب اثر کم ہو جائے. نہیں, یہ معجزہ ہی ایسا ہے, یہ عزاداری کا معجزہ ایسا ہے کہ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے. جیسا اثر 1400 برس پہلے تھا ویسا ہی اثر آج ہے. یہ تو تعلق کی بات ہے کہ ہمارا حسین سے کیسا تعلق ہے, کیسا ربط ہے. تو اس تعلق کو مضبوط کریں گے, جتنا مضبوط کریں گے اتنا اثر ہماری زندگی میں نظر آئے گا. اور یہ وائس ورثہ بھی ہے, اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ احترام کریں تو تعلق مضبوط ہوگا. تو وہ جتنی چیزیں آپ نے اپنے بڑوں کی زندگیوں میں دیکھی ہوں گی یا سنی ہوں گی, اسے آپ جتنا شامل کریں گے اپنی زندگی میں اتنا آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی عزاداری میں اثر پیدا ہو رہا ہے, آپ کا تزکیہ نفس ہو رہا ہے. آپ کو لگے گا اس دفعہ آپ نے عزاداری اس شان سے کی جس شان سے آپ کے بڑے کیا کرتے تھے, جس شان سے عزاداری
کہ کرنے کا حق ہے. تو اس طرح سے جب ہم مائنڈ فلنس کے ساتھ، ذہن حاضر ہونے کے ساتھ کام کو انجام دیں گے تو پھر یہ عزاداری ریچول نہیں بنے گی کہ ایک روبوٹک وے میں ہم بس کام کرتے چلے جا رہے ہیں جس کی نہ ہمیں اساس پتہ ہے، جس کا نہ ہمیں اثر پتہ ہے، اور بس ہم پھر ان اہم ایام کو ضائع کر دیں. ایسا نہیں ہوگا، پھر اس کی ہم اصل اساس سے خود کو منسلک کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.